آج ہم بات کریں گے کہ یونس ایمرے کون تھے۔ ارطغرل غازی کو اردو زبان میں سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کیے جانے کے بعد راہ عشق کو قومی زبان میں نشر کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے نوجوانوں کو تجویز دی ہے کہ وہ پی ٹی وی پر نشر کی جانے والی نئی ترک سیریز یونس ایمرے ضرور دیکھیں، اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یونس ایمرے کون تھے۔ اگر بر صغیر پاک و ہند میں کسی سے پوچھا جائے کہ ترکی کے سب سے مقبول اور سب سے بڑے صوفی شاعر کون تھے، تو فوراً ہی اس کی زبان پر حضرت جلال الدین رومی کا نام آئے گا۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اگر یہی سوال کسی ترکی باشندے سے پوچھا جائے تو اس کا جواب کچھ اور ہوگا۔ عالمی سطح پر تو 13ویں صدی عیسوی کے مشہور صوفی شاعر اور مفکر جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ ترکی، ایران اور بر صغیر پاک و ہند میں رومی کی شہرہ آفاق تصنیف مثنوی ایک نہایت محترم کتاب کا درجہ رکھتی ہے۔ رومی کی شاعری دنیا کی بیشتر زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ کلام رومی امریکہ میں بیسٹ سیلرز یعنی سب سے زیادہ فروخت ہونے والے کلام میں شامل ہے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہو کہ ترکی میں ایک صوفی شاعر ایسے ہیں جنہیں رومی سے بھی بڑا عوامی شاعر مانا جاتا ہے، جو گزشتہ 100 سال سے ترک باشندوں کے محبوب اور مقبول ترین شاعر ہیں۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں 13ویں صدی عیسوی کے معروف ترک صوفی شاعر یونس ایمرے، جنہیں عربی زبان یونس ایمرے 1238 میں ترکی کے ایسکی شہر کے سارے کوئے نامی علاقے میں پیدا ہوئے۔ ایمرے کے معنی دوست، محبوب اور عاشق کے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ گاؤں میں ایک غریب کسان کی حیثیت سے ہل چلا کر گزر اوقات کیا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی یونس نوعمر ہی تھے کہ اناطولیہ میں سخت قحط پڑا۔ ان کا گاؤں بھی قحط سے بری طرح متاثر ہوا۔ یونس کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر تھی۔ یونس ترکی کے معروف صوفی بزرگ حاجی بکتاش ولی کے درگاہ کے لیے روانہ ہوئے۔ رقم پاس نہیں تھی اور درویش کے پاس خالی ہاتھ بھی نہیں جانا چاہتے تھے، اس لیے جنگل سے کچھ پھل توڑ لیے۔ حاجی بکتاش بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے ایک مرید خاص کو کہا کہ آج ایک لڑکا یونس آنے والا ہے، تم اس سے پوچھنا کہ اس کو اناج چاہیے یا برکت۔ جب یونس درویش حاجی بکتاش رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہنچے تو حاجی بکتاش رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان سے پوچھا کہ بیٹا، تم گندم لینا چاہتے ہو یا برکت؟ یہ سوال انہوں نے 3 مرتبہ پوچھا۔ یونس نوعمر تھے، اس لفظ سے ناآشنا تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا برکت اتنی ہی جگہ لے گی جتنا کہ اناج؟ جواب ملا، نہیں، برکت تو چھوٹی سی جگہ میں سما سکتی ہے۔ یونس کو خیال آیا کہ ان کے یہاں لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں، ایسے میں اتنی چھوٹی سی چیز لے کر کیا کروں گا؟ یونس نے درگاہ سے گندم اور اناج کی بوریاں اٹھائی اور خوشی خوشی گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، ہو سکتا ہے کہ برکت کوئی ہیرا یا سونا ہو جس کو بیچ کر بہت سا اناج آ جائے۔ یہ سوچ کر یونس درگاہ کی طرف واپس پلٹے، دوبارہ حاضر ہو کر برکت طلب کی۔ یونس کو جواب ملا کہ ان کے حصے کی برکت تو بکتاش سلسلہ صوفیہ کے دوسرے شیخ حضرت تابتوک ایمرے بھیجی جا چکی ہے۔ الغرض قصہ مختصر، حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ چند سال بعد جب یونس ایمرے اناطولیہ کے ایک شہر نالہان میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے، وہاں آپ کی ملاقات صوفی بزرگ تابتوک سے ہوئی۔ یونس ایمرے نالہان شہر کے قاضی تھے، عدل قائم کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ یونس ایمرے عدل کی فراہمی میں کسی رعایت کے قائل نہ تھے۔ قاضی یونس ایمرے کے فیصلوں اور کئی اقدامات نے جلد ہی نالہان شہر کے عوام میں ان کی دھاک بٹھا دی۔ نالہان شہر میں صوفی بزرگ تابتوک ایمرے کی درگاہ تھی۔ یونس ایمرے
یونس ایمرے کی تابتوک ایمرے سے بطور قاضی کئی ملاقاتیں ہوئی۔ یونس پر صوفی تابتوک رحمۃ اللہ علیہ ایمرے کے صحبتوں کا کچھ ایسا رنگ جما کہ انہوں نے تابتوک ایمرے کی شاگردی اختیار کرنے اور ان سے حصول علم کے لیے قاضی کے منصب سے استعفیٰ دے دیا۔ تابتوک ایمرے سے قرآن و حدیث کے علوم اور روحانیت کے اسرار رموز سیکھنے کے لیے 40 سال ان کی خدمت میں گزارے۔ تابتوک ایمرے نے یونس کو بہت سخت مجاہدوں سے گزارا۔ یونس نے کئی سال تک درگاہ کے لیے لکڑ ہارے کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ اسی دوران یونس کی شادی بھی تابتوک ایمرے کی بیٹی سے ہو گئی۔ تابتوک کی تربیت میں یونس نے راہ سلوک کی کٹھن منازل طے کیے اور پھر گاؤں گاؤں کریا کریا فقیرانہ صدا لگاتے محو سفر رہے۔ یونس ایمرے کا زمانہ بڑا ابتلا اور آزمائشوں کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں سقوط بغداد کے بعد کونیا پر سلجوق ترک حکمران تھے، جن کے آبائی وطن کو منگول حملہ آوروں کی یورش اور قتل و غارت گری نے تباہ و برباد کر رکھا تھا اور سب کو اتحاد اتفاق اور آپس میں مل جل کر رہنے کی تلقین کی۔ یونس ایمرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت شیریں گفتار۔ یونس ایمرے کے ہاں ذریعہ اظہار عام لوگوں کی یعنی دیہی علاقوں میں بولی جانے والی ترکی زبان میں ہی تھا۔ زبان سادہ، مفہوم واضح، تشبیہات صوفیہ کی محفلوں میں جب گایا جاتا تھا تو لوگ وجد میں آ جاتے تھے۔ یونس ایمرے کو اناطولیہ کے صوفی درویش بھی کہا جاتا تھا۔ احمد یسوی کے بعد یونس نے فارسی اور عربی کے بجائے ترک زبان میں شاعری کی۔ حضرت یونس ایمرے کے مدفن کا یقینی علم نہیں ہے، غالباً امکان یہی ہے کہ آپ سارے کنویں میں دفن ہیں۔ آپ نے وسطی ایشیا سمیت شام اور دنیا کے بہت سے ممالک کے سفر کیے اور آپ کے عقیدت مند دنیا کے مختلف خطوں میں پائے جاتے ہیں۔ یونس ایمرے جلال الدین رومی 1207 تا 1273 کے ہم عصر تھے۔ یونس ایمرے رومی رحمۃ اللہ علیہ سے 41 سال چھوٹے تھے۔ یونس ایمرے بھی رومی کی طرح عالمی سوچ رکھنے والے عظیم شاعر ہیں۔ ان کو رومی سے جو چیز الگ کرتی ہے وہ ان کی جانب سے استعمال کی جانے والی زبان ہے۔ یونس ایمرے نے اپنی مادری زبان ترکی کو اپنے اشعار میں تحریر کرنے کو اولیت دی ہے۔ رومی ادبی زبان یعنی فارسی میں تھی۔ دوسری طرف یونس ایمرے بستی بستی گھوم کر غریبوں کے لیے نظمیں کہتے تھے۔ ان کے گیت عام فہم ترک زبان میں ہوتے، اس لیے عوام میں بڑی تیزی سے مقبول ہوتے گئے۔ ترکی میں آپ کو نہایت عزت اور احترام حاصل ہوا، یہاں تک کہ آپ کو رومی سے بھی بڑا عوامی شاعر مانا جانے لگا۔ یونس ایمرے نے تحریری طور پر کوئی اثاثہ نہیں چھوڑا۔ ایک عالم نے نہایت ارق ریزی سے یونس ایمرے کا کلام مرتب کیا۔ 350 نظموں پر مشتمل دیوان شامل ہے، لیکن یونس ایمرے کا بیشتر کلام اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ صوفی بزرگ تابتوک ایمرے کا ملا قاسم نامی ایک مرید تنگ نظر، دکتانوسی اور انتہا پسند سوچ کا مالک شخص تھا۔ ایک روز اس نے اپنے پیر بھائی یونس ایمرے کے تحریری کلام کو دریا بدر کرنے کا ارادہ کیا۔ ملا قاسم دریا کے کنارے بیٹھا یونس ایمرے کی شاعری کا مطالعہ کر رہا تھا اور ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹتا اور بڑبڑاتا کہ یہ تو خرافات ہے، اور اس صفحے کو توڑ مروڑ کر پانی میں ڈال دیتا۔ وہ اس صفحے تک پہنچا جس پر یونس ایمرے نے اپنی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یونس تم حق بات کہو، اس لیے کہ ایک دن ایسا آئے گا
جب ملا قاسم تمہارا محاسبہ کرے گا۔ اس مقام پر ملا قاسم کو ہوش آیا اور وہ صفحات کو تلف کرنے کے بعد بہت پچھتایا اور بے اختیار رو دیا۔ آج کہا جاتا ہے کہ یونس ایمرے کے کلام کا ایک تہائی اثاثہ جو اگلی نسلوں تک پہنچا ہے وہ یونس کے کلیات کا وہی حصہ ہے جو ملا قاسم کے دست برد سے بچ پایا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آئندہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔